السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن اکیڈمی کی طرف سے شروع کیے گئے فہم حدیث کورس کا آج پہلا سبق ہے۔ فہم حدیث کورس کے اندر ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث، آپ کی حدیثوں کے احکامات کے متعلق سمجھنے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک آقا دو عالم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آج کے سبق کے اندر ہم حدیث کا معنی، حدیث کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث کیا چیز ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور احوال کا نام حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، احوال کا نام حدیث ہے۔ اس کی 3 اقسام بھی کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 حدیث قولی، نمبر 2 حدیث فعلی، نمبر 3 حدیث تقریری۔ حدیث قولی کیا چیز ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، وہ کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو، وہ کسی چیز سے روکنے کا حکم ہو، یا معاشرت کے ہوں، معیشت کے ہوں، آداب سکھائے ہوں، گھر کے حوالے سے بیوی بچوں کے متعلق باتیں بتائی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول حدیث ہے۔ ایک چیز۔ دوسری حدیث کی قسم حدیث فعلی۔ حدیث فعلی کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا، کسی چیز سے منع نہیں کیا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام خود کیے اور کچھ چیزوں سے ہمیشہ کے لیے رک گئے۔ جو عمل کر لیا وہ حدیث قولی بنتا چلا گیا۔ آپ کی ہر ادا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا رونا، آپ کا محبت کرنا، آپ کا ناراض ہونا، آپ کی ہر ادا حدیث بن گئی۔ اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے حدیث تقریری۔ حدیث تقریری کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی عمل خود کیا، نہ اس کے کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام کیا گیا۔ وہ کسی بھی شخص نے کیا، کسی بھی صحابی نے کیا، صحابیہ نے کیا، ازواج مطہرات میں سے کسی نے کیا، اہل بیت میں سے کسی نے کیا، کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھا، دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی، نہ تو اس کام سے روکا، نہ اس کام کے کرنے کا آگے حکم دیا، بس خاموشی اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی اختیار کر لینا بھی اجازت ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ ٹوک دیتے۔ تو یہ کسی کے کام کو دیکھتے ہوئے اس پر خاموشی اختیار کر لینا، یہ حدیث تقریری کہلاتا ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں: حدیث قولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات; حدیث فعلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی ادائیں; حدیث تقریری، کسی کے کام کو دیکھا اور دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، یہ حدیث تقریری ہے۔ اب ایک بات آتی ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ حدیث اور سنت میں بڑا عام فہم، بلکہ آپ کو اسی تعریف اور اقسام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ سنت جو ہے وہ خاص ہے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کہتے ہیں، آپ کے عمل کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو، آپ کے جنگ کرنے کو، آپ کے محبت کرنے کو، مسکرانے کو، آپ کی ایک ادا کو وہ سنت کہتے ہیں، اور اسے سنت بھی کہتے ہیں اور اس کو حدیث فعلی بھی کہتے ہیں۔ اور حدیث یہ عام ہے، آپ کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ سنت خاص ہے، صرف عمل کو کہتے ہیں۔
حدیث عام ہے، سنت کو بھی کہتے ہیں اور قول کو بھی کہتے ہیں۔ یہ تو تھا ایک نفیس سا فرق جو ہم نے یہاں پر دیکھ لیا۔ بظاہر فرق نہیں ہے کیونکہ سنت حدیث ہے، لیکن حدیث جو ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کا حکم کیا ہے۔ حدیث آج انکار حدیث کا بھی فتنہ سر اٹھاتا ہے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں سامنے۔ تو اب حدیث کا حکم کیا ہے؟ حدیث کا حکم سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ سورہ نجم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں، آپ کی ہر بات وہ ان کی طرف سے نہیں ہوتی، ان کی خواہش کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وہ اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن کی صورت میں نازل کی، اسے وحی مطلوب کہتے ہیں۔ دوسرا وحی غیر مطلوب جو جس میں جبرائیل علیہ السلام واسطہ نہیں تھے، بلکہ اللہ پاک نے خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کی، اسے حدیث کہتے ہیں، وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی ہر بات وہ وحی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں۔ ایک اور چیز، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص مشہور صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد جس کو سب سے زیادہ احادیث یاد تھیں وہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص تھے۔ اب ایک چیز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو سن کے یاد کیا کرتے تھے، لیکن کتابت حدیث کا آغاز کرنے والے، تدوین حدیث کو شروع کرنے والے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ ان کے پاس ایک کتابچہ تھا جس پر یہ احادیث کو لکھا کرتے تھے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ چند لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عبداللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے ہر بات کو نہ لکھا کرو کہ آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، آپ کبھی گھر کے معاملات کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں، کبھی غصے کے عالم میں بھی ہوتے ہیں، غصے میں کی گئی بات، ناراضگی میں کی گئی بات، پریشانی میں کی گئی بات یا خوشی میں کی گئی بات، اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے آپ ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی، یا رسول اللہ، لوگ مجھے یوں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، لوگوں کو کہتا رہنے دو، آپ میری ہر بات کو لکھتے رہو۔ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں غصے کے عالم میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ ہے حدیث کا حکم، تو کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں احادیث طیبہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔